اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ثبتنی فی قلوبنا بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، تمام مومنین کو یا علی مدد۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حصار ولایت میں رکھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے نگینوں کا، ان نگینوں کا کہ جنہوں نے امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور عصمت کا اقرار کیا تھا، اور اللہ پاک نے ان کو فضیلت دی۔ اور فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ ان پتھروں کو انبیاء کرام نے، ائمہ معصومین نے اپنی زندگیوں میں استعمال کیا، اور وہ فیض جو ہے وہ آج تک مومنین وہ فیض حاصل کر رہے ہیں، اور ان پتھروں کے اندر وہ روحانیت، وہ فضل، وہ فیض جو ہے وہ جاری ہے۔ تو آج جس پتھر کا ہم نے انتخاب کیا ہے تو اس پتھر کا نام ہے در نجف۔ یقیناً آپ نے اس پتھر کو دیکھا بھی ہوگا، اس پتھر کو اس کی زیارت بھی آپ نے کی ہوگی۔ بالکل، میں ان پتھروں کو دیکھنا نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں کہ ان پتھروں کی آپ نے زیارت کی ہوگی، کیونکہ میرے نزدیک ہر وہ چیز معتبر ہے جس کو محمد وآل محمد پسند کرتے ہو۔ در نجف، جیسا کہ نام سے ہی جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا نجف اشرف سے تعلق ہے۔ بالکل، یہ پتھر جو ہے صرف اور صرف نجف اشرف کے اندر یہ پتھر پایا جاتا ہے، وہاں پہ باقاعدہ طور پہ یہ پتھر پیدا ہوتا ہے۔ تو وادی اسلام کے متعلق اگر میں ویڈیو میں بیان کرنا چاہوں تو بہت لمبی ہو جائے گی، تو وادی اسلام پر میں پھر کبھی کوئی ایک ویڈیو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ وادی اسلام پہ بتا دوں گا۔ وادی اسلام کے متعلق اگر ایک جملے میں بیان کروں وادی اسلام قبرستان کی فضیلت کیا ہے، تو اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ قبرستان ہے کہ جس قبرستان میں ایک روایت کے مطابق کم از کم 70,000 نبیوں کی قبریں موجود ہیں۔ تو جب اس وادی اسلام کے قبرستان کے اندر بارش پڑتی ہے تو وادی اسلام کے قبرستان کی جو مٹی ہے تو اس کے اندر ایک اللہ پاک کی طرف سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاک وجود کی ببرکت قبر کے فیض کی بدولت اس جو مٹی ہے اس کے اندر ایک تاثیر پائی جاتی ہے کہ جب وہ بارش پڑتی ہے تو بارش کے پانی سے اور مٹی کے ریاکشن میں جب وہ آپس میں محلول ہوتے ہیں تو ایک ریاکشن ہوتا ہے، اس ریاکشن خدا کی طرف سے ریاکشن ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک پتھر جنریٹ ہوتا ہے خدا کی قدرت سے، تو اس پتھر کو در نجف کہتے ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ در نجف پتھر پہننے والا زندگی میں کبھی بھی نابینا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آنکھوں کا مرض ہے، اگر آپ کو نظر کم آتا ہے، تو امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ در نجف اپنی بالکل چھوٹی والی انگلی کے اندر، 5ویں انگلی کے اندر پہنے۔ ایسے انسان جو پڑھائی کے اندر، ایسے بچے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، یہ ماں باپ کے لیے ایک لیسن ہے کہ جو بچے بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں پڑھائی میں، سبق یاد کرنے میں ان کو مشکل ہوتی ہے، یا ایسے حضرات جو قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں، یا ایسے حضرات جو بہت زیادہ دماغی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، تو ریسرچر لوگ، سکولر لوگ جو کتابیں پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ میں جو ہے در نجف پتھر پہنے، کیونکہ در نجف پتھر پہننے سے انسان کے وجود میں علم کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ تو بڑے بڑے علماء کرام آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے مجتہدین، بڑے بڑے فقہا اپنے انگلی کے اندر در نجف پیدا کرتے تھے اور آج بھی در نجف پہنتے ہیں۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام وصلاۃ اللہ فی العالمین سخی اپنی انگلی میں در نجف پیدا کرتے تھے، اور مولا اس در نجف کے اوپر آیت کریمہ کا ورد کرایا ہوا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ اس کے اوپر نقش ہوتی تھی اور مولا کی یہ مہر تھی۔ تو آپ بھی در نجف اگر پہنے تو اس کے اوپر اگر اس آیت کریمہ کو آپ ورد کروا لیں تو زندگی میں جادو، نظر بد، حسد یہ آپ کو چھو کر بھی نہیں گزرے گا، آپ کے کاموں میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ وادی اسلام قبرستان کے اندر یہ پتھر پایا جاتا ہے، اور اس کی اتنی زبردست تاثیر ہے، اتنی زبردست تاثیر ہے کہ اگر آپ جب اس کو پتھر کو پہنیں گے تو آپ کا حافظہ تیز ہوگا، خون کی بیماریاں ختم ہوگی، آپ کی نظر جو ہے وہ اس سے بہتر ہوگی، اور علم کے حصول میں کامیابی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بہت زیادہ
ٹف جو ہے پڑھائی کر رہے ہیں بہت زیادہ، جن کی ہائیلی اسٹڈیز ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، کوئی انجینئر بن رہے ہیں، جن کی CSS کے ایگزام دے رہے ہیں، تو اگر وہ اپنے ہاتھ کے اندر دور نجف پتھر پہنیں گے تو ان کو انشاءاللہ کامیابی ہوگی، ان کا حافظہ تیز ہوگا اور ان کا مائنڈ جو ہے وہ شارپ ہوگا۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو انسان کو، مومن کو خاص طور پہ، نماز کی قبولیت کی یہ ایک جو سمجھ لیں کہ ایک ہنٹ بھی ہوتا ہے نماز کی قبولیت کا۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو وسوسے آتے ہیں بہت زیادہ، تو اگر آپ دور نجف پہنیں گے تو آپ کا نماز کے اندر آپ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے، آپ کو وسوسے نہیں آئیں گے، آپ دل لگا کے، ٹھیک ہے، دل لگا کے، کبھی بھی آپ کا دل جو ہے وہ خدا کی جو عبادت ہے اس سے جو ہے وہ اکتائے گا نہیں کبھی بھی۔ تو انشاءاللہ تو یہ تھی دور نجف کے مختصر سے فضائل۔ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات میں پھر یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ پتھر پہنے کوشش کریں کہ پاکیزہ رہے، تاکہ یہ پتھر جو ہے ریئیکٹ نہ کرے، کیونکہ بعد میں لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں وہ پتھر راس نہیں آیا، ہمیں وہ پتھر راس نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی پتھر پہنیں گے اس کو آپ کو بینیفٹس ملیں گے ہی ملیں گے، یہ پکی بات ہے، پر نقصان تب ہوتے ہیں جب ہم اس پتھروں کو پہن کے جو آپ گناہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو آلودہ کرتے ہیں، وہ پتھر ہمارے گناہ کے شاہد ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ پازیٹیو نیگیٹو ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو بس یہ چھوٹا سا مختصر سی ایک ویڈیو تھی، انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔